السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روز محشر کے جہاں غداز بود، روز محشر کے جہاں غداز بود، اول پرشس نماز بود۔ اور یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات محترم، آج میرا روح سکن فضائل نماز ہے، اور نماز کے ساتھ صاحب نماز کی فضیلت بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے رسول اعظم نے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، ہر ایک کا مقصد خدا کی معرفت ہے۔ نماز کا فائدہ بتاتے ہوئے خالق عالم نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ حضرات محترم، آیت کریمہ میں دو لفظ قابل غور ہے، ایک فحشا، دوسرا منکر۔ جو چیز عقلاً بری ہو فحشا کہلاتی ہے، اور جو چیز شرعاً ممنوع ہے منکر کہلاتی ہے۔ تو آیت طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عقلی برائی سے روکتی ہے، نماز شرعی برائی سے منع کرتی ہے۔ حالانکہ ان دونوں نمازیوں کا برا حال ہے، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں، ایک طرف سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، دوسری طرف حرام کھاتے ہیں، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف زنا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے قصور کس کا ہوا، نماز کا یا نمازی کا؟ میں کہتا ہوں قصور نماز کا نہیں ہوا، قصور نمازی کا ہوا۔ نماز تو ان برائیوں سے روک رہی ہے، لیکن نمازی روک ہی نہیں رہا ہے۔ حضرات محترم، نماز سے پہلے شرائط نماز کی پابندی ضروری ہے، اور شرائط نماز میں طہارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ طہارت صغرا ہو یا طہارت کبرا، نماز کے لیے دونوں ضروری ہے۔ نماز کا کپڑا ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی، نمازی کا جسم ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ امام ہو یا مقتدی، طہارت دونوں کے لیے ضروری ہے، مگر امام اور مقتدی میں اتنا فرق ہے کہ مقتدی کا کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا تو اسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، دوسرے مقتدی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور اگر امام کا کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا تو نہ امام کی نماز ہوگی، نہ اس کے پیچھے اقتدا میں پڑی ہوئی کسی مقتدی کی نماز ہوگی۔ یہ حکم ہے خاص اس طہارت کا جو ظاہری اعتبار سے ضروری ہے۔ لہذا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ظاہری گندگی سے نماز نہیں ہو سکتی، اور دنیا کا کوئی مفتی جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا، تو باطنی گندگی سے بدرجہ اولا نماز نہیں ہو سکتی۔ باطنی ناپاکی دل کی ناپاکی ہے، ذہن کی ناپاکی ہے، بدعقیدگی سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، رزق حرام کھانے سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اے نمازیوں، امام کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ امام بدعقیدہ تو نہیں ہے، گستاخ رسول تو نہیں ہے،
ظاہری ناپاکی عذر شرعی کی بنیاد پر کبھی معاف بھی ہو جاتی ہے، لیکن باطنی گندگی نہ قابل معافی جرم ہے۔ گندے دل کو نہ خدا معاف فرمائے گا نہ رسول خدا معاف فرمائیں گے۔ لہذا اے نمازیوں، امام کا انتخاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ امام بد عقیدہ تو نہیں ہے، گستاخ رسول تو نہیں ہے۔ حضرات محترم، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ وضو میں چہرہ، ہاتھ کوہنی سمیت سر کا مسح کیا جاتا ہے، پیر دھویا جاتا ہے۔ وضو کی فرضیت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی اے نمازیوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کوہنی سمیت، سر کا مسح کرو اور پیر دھو لو ٹخنوں سمیت۔ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو چہرے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور گرد و غبار کا صفایا ہو جاتا ہے، اور جب ہاتھ دھویا جاتا ہے تو ہاتھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور گرد کا صفایا ہو جاتا ہے، اور جب پیر دھویا جاتا ہے تو پیر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور گرد صاف ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن خدا کی مشیت یہ ہے کہ اے نمازیوں، تم چہرہ دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے دل کو دھو دیں گے، تم ہاتھ دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے ذہن کو دھو دیں گے، تم پیر دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے، تم دنیاوی پانی سے دھو کر آؤ گے، ہم رحمت کے پانی سے دھو دیں گے، تم ظاہری میل کو دھو کر آؤ گے، ہم تمہارے گناہوں کے میل کو دھو دیں گے، تم ظاہر کو ٹھنڈا کر کے آؤ گے، ہم باطن کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ جہاں جہاں وضو کے لیے پانی بہایا جاتا ہے اس جگہ کو مہر تابع کی طرف روشن کر دیں گے، اتنا روشن کریں گے کہ دوسروں کو رشک ہونے لگے گا، تم خدا کے پیارے مقبول بندے بن جاؤ گے، خدا کی رضا حاصل ہوگی، اور بدن کے جس حصے سے وائے مستعمل کا قطرہ گرے گا حقیقت میں گناہوں کو لے کر گرے گا۔ تم وضو کر کے آؤ گے، ہم تمہارے درجات بلند کر دیں گے، تم کامل وضو کر کے آؤ گے، ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، تم کلی کرنے کے لیے اپنے منہ کو کھولو گے، ہم تمہارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے، جس سے چاہو گے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہے بندوں پر خدا کا پیار، یہ ہے خالق عالم کا فضل و کرم۔ خداوند ہم تیرے محبوب کی طفیل، تو نے ہم گنہگاروں پر رحمت کی بارش برسائی ہے اور برساتا رہے گا، جس کا شمار ہے نہ حدود حساب ہے۔ ایک غیر مقصود بالذات عبادت پر اتنا کرم ہے تو مقصود بالذات عبادت پر کتنا کرم ہوگا۔ نظر نہ کر میرے جرم و گناہ بے حد پر، نظر نہ کر میرے جرم و گناہ بے حد پر، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں، الہی تجھ کو غفور الرحیم کہتے ہیں۔ حضرات محترم، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے نمازیوں، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں قیام کرتا ہوں